سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ دیکھیں اگر یہ بات ساری کنسیڈر کریں بھی ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ کریٹ ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ سیکرٹس ہمارے جو کہ باہر کے لوگ ہم سے نکلوا نہ سکے وہ ڈاکٹر صاحب نے والنٹیریلی خط میں تفصیل سے لکھ کے ایک امریکن جرنلسٹ کو دے دیے اور ان کو یہ کہا کہ بھئی یہ اس وقت چھاپنا جب مجھے یہاں کوئی مار وار نہ دے اس وقت چھاپنا. لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب اتنے اسپائسی اور ڈیلیشیس سیکرٹس چلے جائیں تو کہاں رکتے ہیں, وہ چھپ گئے, واشنگٹن پوسٹ کا زینہ بن گئے وہ. تو اب مجھے اور اس پہ بڑا امبیرسمنٹ ہے پاکستان کے لیے, تو یہ تو بڑی ویک کر دیتی ہے کیس, وہ کیس جو آپ ابھی پیش کر رہے ہیں. احمد صاحب, یہ پہلی بات تو ہے کہ بالکل سراسر غلط ہے. دس از مس انفارمیشن. انفارچونیٹلی ہم جو میڈیا باہر لکھتا ہے وہ ہم اور ہماری گورنمنٹ یقین کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ کوئی کہیں آسمان سے نہیں اترے وہ لوگ, وہ بھی ایک ایجنڈے کے تحت اس طرح کی پبلیکیشنز کرتے ہیں. یہی حکومت نے جب یہی کورٹ میں چیز پیش کی تھی کہ جی ڈاکٹر صاحب ایک انٹرویو دے رہے ہیں اور لیٹرز دے رہے ہیں فارن جرنلسٹ کو, تو میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا جو میں نے کورٹ میں جمع بھی کرایا ہے. اور اس ایفیڈیوٹ میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ نہ تو وہ کبھی انہوں نے فارن انٹرویو دیا ہے کوئی, نہ وہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نیوکلیئر سیکرٹس کو سیو کرنے کے لیے میں نے گزار دی ہے. میں کیا 74 ایئر کا ہو کے جب میں گورنمنٹ نے مجھے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے, کیا میں اپنے ملک کی جو کلوز سیکرٹس ہیں وہ اس طرح میں کسی کو دے دوں گا؟ اور آپ بھی خود سوچیں کہ ایک ہیرو ہیں, ہم ان کو اینٹی ہیرو والا, ان کو تو سپائی کہتے تھے فورن میڈیا والے, سپائی سائنٹسٹ. ان پہ تو عجیب عجیب کتابیں پڑھیں, اگر کوئی 15 کتابیں بالکل میں نے دیکھی ہیں, جس کے اوپر ہر ڈاکیومنٹریز بھی قسم کا بنی الزام ہیں. لگایا ہوا ہے ان بالکل کے اوپر. ظفر صاحب, میں یہ انصار بھائی صاحب سے پوچھتا ہوں, اس اے ویلڈ پوائنٹ. دیکھیں آئی کی ناٹ امیجن کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ لیٹر, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلانٹ کر کے کنفیوژن کریٹ کرنا. ڈاکٹر صاحب کے پیچھے تو 85 سے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ڈاکیومنٹریز BBC چینل 4 کی بن رہی تھیں, اسلامک بم اور پتہ نہیں کیا کیا, اور انہوں نے وائلیشنز کی ہے ویسٹرن لاز کی, یورپین لاز کی, اور ہی مسٹ بی اریسٹڈ, اور This is a possibility. اس میں آپ کو بتاؤں کہ میرا 2-3 دن پہلے نیوز میں یہی خبر چھپی اسی خط کے لحاظ سے, اور ہمارے عمر چیمہ ہیں, لیکن ہم نے واشنگٹن پوسٹ کو کوٹ کیا. ہاں, واشنگٹن پوسٹ کو کوٹ کیا, یہ خبر عمر چیمہ نے چھاپی, اور عمر چیمہ کی میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے بات بھی ہوئی تھی. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ تھوڑا سا اس کو دے دیجیے گا کہ کہیں میں غلطی بھی کر سکتا ہوں اپنی, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے سیکھ کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ اس کو ڈینائی کریں, تو شاید اس قسم کا کوئی ڈینائل آیا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. لیکن چلیں چھوڑیں اس بات کو, یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا ساری ہمارے نیوکلیر پروگرام کے خلاف ہے, دنیا ساری ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہے. دنیا ساری کی خواہش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اٹھایا جائے, اور پرولیفریشن جو ہوئی ہے, میں تو مانتا ہی نہیں اس بات کو, یہ پرولیفریٹرز تو خود ہیں سارے, سب سے زیادہ تو ویسٹ میں ہیں, یہ ان کی جو بلیک مارکیٹ ہے ان کی, ہم پہ الزام لگا دیا. the only reason is کہ ہم مسلمان. بالکل وہ تو ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے بات کی نا ظفر صاحب نے کہ VVIP, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ. آپ آنیسٹلی میں آپ دیکھیں, پرائم منسٹر آتے ہیں جاتے ہیں, پریزیڈنٹس آتے ہیں جاتے ہیں, دیر از اونلی ون ڈاکٹر قدیر خان. ان کی کنٹریبیوشن بہت زبردست, لیکن اس وقت سب سے زیادہ رسک ان کے اوپر ہے. اور خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی چیز ان کو کچھ ہو جاتا ہے, کوئی چیز چلی جاتی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں اس ملک کا, تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی, میں اپنے سے زیادہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے زیادہ سیکیورٹی انشور کروں گا ڈاکٹر AQ خان کی, اینڈ آئی ول میک اٹ شیور کہ وہ کسی جرنلسٹ سے, ایون کسی پاکستانی جرنلسٹ سے نہ بات کریں. ٹھیک ہے. لاسٹ کویشچن بیرسٹر صاحب, یہ لیٹر جو ہے واشنگٹن پوسٹ کو آپ کے کلائنٹ نے, ڈاکٹر صاحب نے ہمارے, انہوں نے کیوں نہیں ڈینائی کیا؟ میں انفیکٹ حکومت کے ساتھ میری کافی میٹنگز ہوئی ہیں اس بیسس پہ, اور میں نے یہ کہا ہے بڑا ویری کلیئرلی کہ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیرو ہیں, وہ کبھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو کہہ دینا کہ واشنگٹن پوسٹ جھوٹ بول رہا ہے. نیگیٹو پروپیگنڈا, نہیں وہ یہ کہیں کہ واشنگٹن پوسٹ جھوٹ بول رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ جھوٹ بول رہا ہے, یہ کہہ دیں. جی وہ بالکل کہا ہے, میں نے کورٹ میں کہا ہے, اور میں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا ان کا, اور اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں. بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو استعمال کریں
instead of telling him کہ وہ ان کو گھر میں بٹھا دیں اور ان کو ہلنے نہ دیں. ایک بات بتائیے گا کہ وہ جو 3 صفحوں کا لیٹر تھا جس کا ذکر ہے, اس لیٹر کے بارے میں ایفیڈیوٹ تھا کہ ایسا کوئی لیٹر نہیں گیا؟ میں اس لیٹر کی ہمارا کنسرن ہے, وہ لیٹر جو چھپا ہے اور جو یہاں پاکستان میں بھی پارشلی ریپروڈیوس ہوا ہے, ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایفیڈیوٹ اس کے بارے میں تھا سر. ایفیڈیوٹ جو میں نے دیا تھا واز ریگارڈنگ دا انٹرویو ٹو فارن پریس, بلکہ 4-5 چیزیں جو اور نہیں, یہ انٹرویو تو نہیں ہے نا ظفر صاحب, یہ تو ایک لیٹر ہے. یا تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں اور کہیں دس از اے فیک لیٹر, آئی ہیو ناٹ ریٹن اینی لیٹر ٹو اینی باڈی. تو یہ ہے کہ پھر پاکستان کو ڈاکٹر صاحب کا ایشو یہ انفارچونیٹلی فی الحال ہوا ہے کہ ان کا کیس کورٹ میں ہے اور ان کو کسی قسم کی پریس سٹیٹمنٹ یا کسی قسم کی جو پریس کی ہے ان کا گفتگو وہ کرنے کی اجازت نہیں. ڈینائل کر سکتے ہیں, یہ تو آپ کے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزام ہے. اور یہ تو میرے خیال میں حکومت بھی خوش ہوگی, یہ تو ہماری فیور میں یہ بات جو ہے بالکل بالکل. اچھا ظفر صاحب, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو اگر حکومت انسٹیڈ آف تھنکنگ کہ ان کی انیمی ہیں وہ ان کو اپنا فرینڈ سمجھ کے اگر ان کے ساتھ بات کریں تو ہم یہ سارا کچھ ڈینائی کر سکتے ہیں, بیکاز ہم سارے نیشنلسٹ ہیں. ہاں, ہم ساروں کے لیے بالکل بالکل. ظفر صاحب یہ آپ کی پوائنٹ بہت اچھی ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے نا, طریقہ بھی ہوتا ہے. میرے خیال میں تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نا مجھے لگتا ہے جس طرح بٹر ہیں وہ, تھوڑا سا کوئی کہیں ایلیمنٹ ہے, شاید کوئی بدتمیزی ہوئی ہو. حالانکہ مجھے پتا ہے جنرل کدوائی سے بھی بات ہوئی ہے, آپ کی بھی ہوئی ہوگی, مجھے پتا ہے انہوں نے, وہ تو بڑے احترام سے آتے ہیں, سر کر کے بلکہ مخاطب ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑی سی کہیں شاید کوئی ان کو خدشہ ہو کہ ان کی ایگو کہ کہیں ان کو بدتمیزی ہوئی. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ مشرف دور میں ہوئی تھی, جب ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر بٹھا کے, ہاں وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک نیشنل ہیرو کے ساتھ کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایسیٹ ہے اس ملک کا. بالکل بالکل. وہ جو چیز ہے ظاہر ہے اس کے لحاظ سے آپ کا اگریشن آ جاتا ہے, ایک تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے آپ کو. بلکہ میں تو ان دنوں یہ بھی کہہ رہا تھا یار کہ اگر کی بھی ہے وہ, ہم نے NPT سائن تو نہیں کی, ہم نے پرولیفریشن کس چیز کی, ہاؤ وی آر فری ٹو ڈیل ود whomever we want. انڈینز جو ہیں وہ عراق اور ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں, ان پہ تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو ہمیں بولنا چاہیے, وہ بات غلط تھی. میں بیرسٹر علی ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپڈیٹ کیا ہے, ٹائم ہمارا مختصر ہے, آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں. سرا بھائی صاحب NRO ہے, اسپائسی ٹاپک, لیکن آفٹر دس بریک. اچھا اب ہم سرا بھائی صاحب ہم چلتے ہیں NRO کی طرف, لیکن میں ناظرین کو بتا دوں کہ ہم عمر چیمہ ہمارے جو یہاں دا نیوز اسلام آباد میں رپورٹر ہیں انویسٹیگیشنز, ان سے پوچھیں گے وہ جو لیٹر کے حوالے سے جو ان کی بات ہوئی ڈاکٹر عقیب خان صاحب سے, کیا انہوں نے ڈینائی کیا کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور باہر بھیجا یا نہیں. یہ جب ملے گی کال پہ آئیں گے تو ان سے بات کر لیں گے. اچھا لیٹس کم ٹو NRO. فارن انٹرفیئرنس کوئی نہیں بات کر رہا اس کے اوپر, اس سے بہت بڑا دروازہ کھلا تھا, ٹیلر ہوئی تھی یہ, ہم سب کو پتہ ہے 2006 میں مشرف صاحب واز اے اسٹرانگ مین آف پاکستان, ان کو پاور شیئرنگ کی ضرورت نہیں تھی, وہ اپنی مرضی سے کسی اور کے کہنے پہ خود گئے تھے ابو ظبی اور وہاں جا کے انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو سے ملاقات کی تھی. وہ ریسٹ از ہسٹری. اب یہ NRO ختم ہونے سے, آئی نو یو ار ون آف دا بگیسٹ کیمپینرز فار دس, یہ جو ہوا ہے فیصلہ اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ, لیکن یہ اب یہ اس کے اسکریپ ہونے سے فارن انٹرفیئرنس پاکستان میں ختم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس کا فیصلہ گورنمنٹ کو کرنا ہے, اور ڈیفینیٹلی NRO واز اے کنسیکوینس. سب کچھ جس طرح آپ نے کہا کہ نیگرو پونٹے روز آتا تھا ادھر, باؤچر ڈیلی آتا تھا, اور وہ آ کے ہم امپوز کر کے گئے دونوں سائڈس کے اوپر, دونوں ادھر بھی, ادھر بینظیر بھٹو صاحبہ سے ملتے تھے, یہاں آ کے مشرف صاحب سے مل کے, تو انہوں نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہماری اس قوم کو, اور پھر ہمارے اوپر اس طرح سے امپوز کیا ان رولرز کو کہ جن کا جو ٹینٹڈ تھے. اور آخر میں مشرف صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ اسے کینسل کر کے جائیں, اور ان کا فیصلہ تھا یہ کہ وہ نہیں کریں گے اور NRO کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ ان کو اپنی پریزیڈنسی ایک سیکنڈ ٹرم سیکیور کرنا تھا. دیکھیں پرابلم اب یہ ہے کہ جو US کے انٹرفیئرنس ہے, ہم فورن انٹرفیئرنس کی بات نہیں, ہم پرٹیکولر, چونکہ اصل تو ہمارے ملک میں ہم تو کالونی بن چکے امریکہ کی, یہ اس وقت تک نہیں رک سکتی جب تک ہمارے رولرز, ہمارے جو حکمران ہیں, وہ ایک فیصلہ نہیں کرتے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. اینڈ ویری سوری ٹو سے اٹ از ناٹ, ہماری نہ انہوں نے سیلف رسپیکٹ کو چھوڑی ہے, اور ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کسی قسم کی کوئی بھی نہیں ہے. اب
دیکھیں یہ اچھا فارن پالیسی پہ ایک چیز بتائیں بھائی صاحب کہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب وہ 3 نومبر کو پریس کانفرنس ہوئی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس